السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ حضرات، یہ سورہ اخلاص کے نام سے سورت قرآن پاک میں موجود ہے اور قریب قریب اکثر مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو یاد ہے۔ آج قل هو اللہ شریف کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ بخاری شریف اور ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں ہے کہ یہ سورت تہائی قرآن پاک کے برابر ہے، یعنی ایک بار جو اس کو پڑھے گا 10 پاروں کا ثواب پائے گا، اور اگر کوئی 3 بار اس کو پڑھ لے تو پورے قرآن پاک کے برابر ثواب پائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم سب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے سنا تو فرمایا بہشت اس کے لیے واجب ہوئی، یعنی جنت اس کے لیے واجب ہوئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اس کا سبب پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں رحمان کی صفت ہے، میں اس صورت کو دوست رکھتا ہوں۔ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال سن کر فرمایا کہ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی دوست رکھتا ہے۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ ایک اور شخص بھی نماز میں اور صورتوں کے بعد یہ قل هو اللہ شریف کی صورت پڑھا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اس صورت کو دوست رکھنا تجھ کو جنت میں داخل کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور ترمذی میں ہے کہ جو کوئی چاہے کہ اپنے بستر پر سوئے پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ کر 100 بار قل هو اللہ شریف پوری صورت پڑھے تو جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس یعنی قل هو اللہ شریف اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں صبح اور شام 3 بار پڑھنا
ہر چیز سے کفایت کرتا ہے، یعنی ہر برائی کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، عمل کرنے والوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام اچھی صورت میں حشاش بشاش یعنی خوش خرم آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تم کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کی نسبت ہے اور میری نسبت قل هو اللہ احد ہے۔ جو کوئی تیری امت کا ایسا شخص میرے پاس آئے گا جس نے قل هو اللہ احد اپنی عمر میں 1000 بار پڑھی ہوگی تو میں اس کو نجات کا نشان دے دوں گا، اور اس کے آگے میرا عرش ہوگا، اور اس کی شفاعت ایسے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کروں گا جن پر عذاب واجب ہو چکا ہوگا۔ اللہ، ماشاءاللہ، کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے کہ ایک دن آفتاب ایسا روشن نکلا، یعنی سورج ایسا روشن نکلا کہ ویسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے تعجب کیا اور جبریل علیہ السلام کے آنے پر ان سے پوچھا کہ اس روشنی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ معاویہ بن معاویہ لیثی نے آج مدینہ طیبہ میں انتقال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازہ پر 70,000 فرشتوں کو بھیجا کہ ان کی نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس توقیر کا سبب کیا ہے، اتنی عظمت ان کو کیسے ملی، اس کا سبب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص قل هو اللہ احد کھڑے اور بیٹھے اور چلتے اور پھرتے دن اور رات میں بہت پڑھتا تھا، تم بھی اس سورت کو پڑھو کہ یہ سورت تمہارے رب کی نسبت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قل هو اللہ احد اپنے مرض میں پڑھے تو اسی مرض میں موت آ جائے تو وہ شخص اپنے قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اس کو اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائیں گے یہاں تک کہ اس کو پل صراط سے پار کر دیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سفر کا ارادہ کرے اور اپنے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر 11 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کا نگہبان ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سفر سے لوٹے۔ اور بعض خواص کی صورت سے یہ ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص اس سورت کو 11 مرتبہ قبرستان میں پڑھے اور اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اسے مردوں کے تعداد کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس سورت کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس سورت کی عظمت دلوں میں بٹھا دے، بلکہ پورا قرآن پاک لائق تعظیم ہے، لائق عظمت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ پورے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور اس سے سعادت حاصل کی جائے، دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل کی جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو یہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہو کر سبسکرائب کر دیں اور لوگوں سے سبسکرائب کرا دیں اور لائک بھی کرا دیں تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے سب کے لیے آخرت میں جنت الفردوس میں جانے کا سبب بن جائے۔